بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم القرآن کی تدوین نو کے ذیل میں جو آج 5واں موضوع زیر بحث ہے وہ ہے جدید علوم سے قرآن فکر کا ٹکراؤ۔ جدید علوم اور جدید افکار و نظریات کیا قرآن کے خلاف ہیں سارے کے سارے؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ہمیشہ سے زیر بحث بھی رہا اور ہمیشہ سے اس کے اندر غیر جانبداری کی بھی کمی رہی۔ تعصب دونوں طرف سے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، دونوں کی طرف سے تعصب اس کے اندر رہا۔ یہ ایک فکر کے طور پہ یہ ایک چیز لانچ کی گئی کہ جو امت مسلم، جو جدید سائنسی علوم ہیں، یہ کہیں ان کا کوئی ٹکراؤ ہے اسلام کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ یا قرآن و سنت کے ساتھ۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ ہوا اس لیے کہ جب ہمارے جو 2 صدیاں، 2.5 صدیاں، 3 صدیاں پہلے کے 4 صدیوں کے لوگ تھے، جب مغرب نشاط ثانیہ کی مراحل طے کر رہا تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ ان علوم و فنون کو اپناتے، تو انہوں نے اپنی اس کمزوری اور اپنی اس مطلب سمجھ لیں عدم اہلیت اور نااہلیت کو چھپانے کے لیے اس دوڑ میں دوڑنے کی بجائے اس دوڑ سے پیچھے رہنے کو کار ثواب قرار دے دیا کہ جی اس میں صرف تو اللہ کی رضا ہے، ادھر تو آپ آگے نہیں دوڑیں گے۔ نتیجتاً اس 1-2 صدیوں کے اس فکر نے جو جدید علوم سے اسلام کو دور رکھا، پورے عالم اسلام کو روبہ زوال کر دیا گیا، اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ فکر دی، اور ایسے لوگ آج تک موجود ہیں۔ ان سے اللہ محفوظ رکھے سب کو۔ تو کیا ہوا کہ جب خود نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کو چونکہ بہترین ڈوز یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہو کہ اس سے دور ہٹ جائیں۔ لوگوں کو دور ہٹا دیا گیا۔ اصل کیا تھا؟ اصل یہ تھا کہ قرآن کا ٹکراؤ تہذیب و تمدن کے پس منظر میں ان نتائج سے تھا جو جدید مغرب نے جدید علوم کی بنیاد پر حاصل کیے تھے۔ قرآن کا ٹکراؤ جدید علوم سے نہیں تھا، جدید علوم کی ایجادات سے نہیں تھا، بلکہ جدید علوم اور تہذیب و تمدن کے پس منظر میں، خاص تہذیب تمدن کے پس منظر میں ان نتائج سے تھا جو جدید مغرب نے جدید علوم کی بنیاد پر حاصل کیے تھے۔ جو نتائج اس یعنی جدید علوم اور افکار کے بعد جو سوسائٹی انہوں نے ڈیولپ کی تھی، اس سوسائٹی سے جو کلچر ڈیولپ ہو رہا تھا، اسلام کو وہ کلچر قبول نہیں تھا۔ یہ تھا ٹکراؤ، اس سے پہلے کوئی ٹکراؤ نہیں تھا۔ اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ یعنی ایک چیز کا اب کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر سے کوئی غلط چیز دیکھتا ہے، غلط چیزوں میں استعمال کرتا ہے، تو بتائیے اس میں کمپیوٹر کا کوئی قصور ہے؟ جبکہ 100 اچھی چیزیں بھی کمپیوٹر سے کی جا سکتی۔ تو ہمارے ان 2-3-4 صدیوں پہلے کے لوگوں نے، جو دیندار لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کمپیوٹر ہی کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، چونکہ کمپیوٹر سے 10 بندوں نے یہ غلط کام کیا ہے، لہٰذا یہ تو حرام ہو گیا۔ یہ وہ غلطی تھی جو ہم سے اساسی ہوئی۔ اب ہوا اس سے کیا؟ اب جب یہ جدید علوم اور یہ اس نتائج کو قرآن رد کرتا تھا جس میں انسان، اب وہ نتائج کون سے تھے؟ ان نتائج وہ تھے جو اس جدید تہذیب سے وجود میں آ رہے تھے، جس میں انسان انفرادیت کی طرف گیا، خود غرض ہو گیا، اپنی میں لگ گیا، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ ملے، میری سہولت باسہولت زندگی ہو، بس یہ چیز آئیے۔ ان نتائج میں فرد اور جماعت کے لیے جدید علوم کی بنیاد پر مادی ترقی ایک حصہ ہے۔ قرآن اسے استحسان کی نظر سے دیکھتا ہے، اسے اپریشیٹ کرتا ہے، اس کے اصول کے لیے کوشاں رہنے کو کہتا ہے۔ قرآن مادی ترقی کے باوجود انسانی اطمینان اور پریشانی کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔ یعنی اس مادی ترقی کا مطلب یہ نہیں کہ پورے کا پورا باطنی وجود ہی انتشار کا شکار کر دیا جائے۔ اس جدید ترقی جس میں یہ مادی جسم باسہولت رہے، اس کو تو قرآن مانتا ہے، لیکن اس کے حق میں نہیں کہ اس باسہولت جسم کو رکھنے کے نتیجے میں جو باطن ہے اس کو سارا کا سارا سیاہ کر دیا جائے۔ یہ وہ لائن تھی جس کو ڈرا کرنے کی ضرورت تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ اچھی گاڑی میں سفر کریں، اچھا لباس پہنیں، مگر وہ یہ کہتا ہے کہ اچھی گاڑی اور اچھا لباس آپ کا مطلب کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں، اگر آپ کے اخلاق نہیں، اگر آپ کے فکر و نظر درست نہیں۔ بس یہ تھی حد فاصل۔ یہ ترقی چونکہ ان چیزوں کو متاثر کر رہی تھی، اخلاق کو بھی، ایمان کو بھی، تو ان ترقی کو لے کر اخلاق اور ایمان کو مضبوط بھی کیا جا سکتا تھا، ہم نے بد باندھ دیا چند لوگوں کی غلط باتوں کو دیکھ کر۔ مادی ترقی قرآن کے اساس اور منشا سے نہیں ٹکراتی، بلکہ قرآن میں مضمر انسانی ہدایت کا ثمرہ ہے۔
بظاہر اسلام اور جدید علوم کے ٹکراؤ جو کہا جاتا ہے اس کے عام طور پہ 4-5 اسباب سمجھ آتے ہیں، میں مختصراً بتاتا جاتا ہوں۔ مذہب کلیسا نے سائنس اور جدید علوم کو غیر مذہبی قرار دیا اور مسترد کر دیا۔ ہم پر جب وہ مغربی علوم کا یوں تسلط قائم ہوا تو ہم نے ان کی اس فکر کو بھی اکاموڈیٹ کرنا شروع کر دیا کہ دنیا کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ عیسائیت میں یہ سینٹ پال کے جو اس وقت کے اہل علم پر ظلم اور بربریت اہل کلیسا نے کی، اس کے رد عمل میں سینٹ پال اور پھر اس کا اپنا سینٹ پال کا جو تھا ظلم اور بربریت جو اس کی سربراہی میں ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو تھا مارٹن لوتھر اٹھا، پروٹسٹنٹ پورے کے پورے وجود میں آئے، یہ ایک پورا پس منظر تھا اس کا۔ انہوں نے مسلمانوں نے اس پس منظر کو مد نظر رکھے بغیر جب افکار قبول کیے تو اس چیز کو بھی قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ آتی ہے کہ اس دوران اسلامی ممالک میں علوم کی ترقی رک گئی، جمود چھا گیا، نئے علوم کی حاصل کرنے کی استعداد بھی نہ رہی، ماحول بھی نہ رہا، اور حوصلہ افزائی کرنے والے بھی نہ رہے، انہوں نے اس کو غیر اسلامی قرار دے دیا۔ بعض کم نظر لوگوں نے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے اور فیس سیونگ کے لیے کہ ان کا وجود، ان کی مکتب، ان کی مسجد اور ان کی 1.5 انچ کی مسجد قائم رہے، پوری کی پوری امت کی دیوار کو ڈھا دیا۔ کلیسا نے جن دلائل کے ساتھ سائنس اور جدید علوم کو غیر مذہبی قرار دیا تھا، جن کمزور بنیادوں پر، مسلمانوں نے انہی دلیلوں کو پا کر کچھ لوگوں نے، سب نے نہیں، سائنس اور جدید علوم سے ایک معاندانہ روش اختیار کر لی۔ ہمیشہ یہ ذہن بنا دیا گیا، جدید علوم کو قرآن و سنت کے خلاف سمجھا جاتا رہا۔ یہ چیز پھر آگے پریویل کرتی ہے، چونکہ ہمارے ہاں قرآن و سنت کو پڑھنے کا رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں پیر صاحب کی فکر چلتی ہے، شیخ صاحب کی فکر چلتی ہے، فلاں عالم کی فکر چلتی ہے۔ ہماری امت کا اصل رولا ہی یہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت سے دور کر کے جو قرآن و سنت کی تعبیر کرنے والے بڑے لوگ، عظیم انسان جن کی بڑی خدمات ہیں اور ان کی فکر سے استفادہ لازمی ہے، ان کی فکر کو خود قرآن و سنت کی جگہ لا کے رکھوا دیا گیا، اور افراد کی فکر اب اللہ کی فکر کے مد مقابل معاذ اللہ آ گئی۔ اللہ کی فکر کو کوئی سمجھتا ہی نہیں، نگیٹ ہو رہی ہے، چونکہ پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کا معاملہ کلیسا کی نسبت سائنس اور جدید علوم سے قطعی مختلف ہے، جیسا کہ میں اس سے پچھلے لیکچر میں عرض کر چکا۔ قرآن تو توحید کو پیش اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہے، بتائے انسان، محسوس ہیں سارے کے سارے، بارش کون بساتا ہے، جہاں سے نیچے سے درخت کون اگاتا ہے، اس پانی سے اور یہ بنجر مٹی سے اتنے پھول اور پھل اور خوبصورت ذائقہ دار چیزیں کون پیدا کرتا ہے، زلزلے کون لا، زمین کو قرار کس نے بخشا ہے، اس پر پہاڑ کس نے جمائے ہیں، پہاڑوں کے درمیان سے یہ نہریں کون بساتا ہے۔ یہ تو قرآن کا مقدمہ توحید ہے، اور مسلمان نہ سمجھ سکے اس پورے سائنٹیفک منہاج کو انہوں نے ایک تعصب کے منہاج میں بدل دیا۔ قرآن کی متعدد آیتوں سے اس کی تائید ہے۔ اس حوالے سے آپ اس موضوع پر جو میرا ہے لیکچر نمبر 2، قرآن کے بنیادی عقائد کے اس بات کا سائنسی منہاج، وہ سن لیجئے۔ یہ وہ چیزیں تھیں۔ اب پھر مسلمان یہ بھی بھول گئے، اقبال نے کہا تھا کہ جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا وہ علم میں پیچھے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ نے جب علم کا ذکر کیا تو اپنی صفت خلاقیت، کریٹر ہونے کا ذکر کیا، جو کہ تخلیق میں ایک انوویشن کا پہلو ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جہاں علم ہو وہاں انوویشن ہونی چاہیے۔ ہم علم سے بھی ہٹ گئے اور انوویشن سے بھی ہٹ گئے، یہ ہم نے دوسروں کو دے دی۔ قرآن کا مدعا یہ تھا کہ انسان اور کائنات کے راز کے علم کو بتدریج ظہور میں لایا جائے، پھر اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے اور آخری نبی ہونے کا یقین اور عقیدہ اور اصول وضع کیا جائے، محسوس طریق پر۔ توحید جب محسوس طریق پر قائل ہو جائے، جس طرح کہ میں نے بتایا، دوسرا لیکچر سن لیجیے، ابھی بھی کچھ دلائل دے دی، تو پھر جب اللہ ہے تو وہ ہم سے کیسے مخاطب ہوتا ہے، وہاں سے پھر حقانیت رسالت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ البتہ شعور نبوت کے ارتقائی اصول کے مطابق مسلمانوں بلکہ سب انسانوں کے لیے قابل تقلید جو مثال ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور قرآن ہے۔ ارتقاء نبوت کے اس اصول کے مطابق تمام نئے علوم شعور نبوت کا ہی حصہ ہیں۔ اس کو ہم نہیں سمجھ سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے اور آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسلام کا توحید کے بعد دوسرا اصول ہے۔ اور اس اصول کے اندر حضور کی نبوت اور رسالت کے اندر کمال یہ ہے کہ مسلمان گزرے ہوئے تمام انبیاء کے اسلام کے دین کو بھی اسلام مانتے ہیں اور سچا مانتے ہیں،
اور یہ یقین رکھتے ہیں چونکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ البتہ شعور نبوت کے ارتقائی اصول کے مطابق مسلمانوں نے، سب انسانوں نے آخری اور قابل تقلید نمونہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو ارتقاء نبوت کے اس اصول کے مطابق تمام نئے علوم شعور نبوت کا ہی حصہ ہیں۔ یہ شعور نبوت تھا جو درجہ بدرجہ ڈیولپ ہوا اور حضور علیہ السلام نے آ کے اس پر اتمام کر دیا۔ اسی طرح قرآن کا ایک تیسرا بنیادی اصول ہے جس پر غیر متزلزل یقین ضروری ہے، اور وہ خدا کی وحی ہے۔ قرآن کی یہ وحی انسان کی ہدایت کے لیے پہلے بھی آتی تھی، اب بھی آ رہی ہے، اب بند ہو گئی، یعنی حضور علیہ السلام تک آئی۔ اب چونکہ آخری یہ وحی تھی اس لیے یہ کامل تھی، یہ ختم نہیں ہوئی، یہ کمال پر پہنچ گئی ہے، اتمام پر پہنچ گئی ہے۔ ختم ہونے کا معنی یہ ہے کہ ختم بھی ہوئی، کمال پر بھی پہنچی، اتمام پر بھی پہنچی۔ گزشتہ تاریخ کی گزشتہ 14 صدیوں میں یہ دعویٰ بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ قرآن کتاب اللہ ہے، نہ جھٹلایا جا سکے۔ نئے علوم کی باز گشت قرآنی اشارے اور علوم و تفسیر میں کہیں نہ کہیں ان کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اب اصل ہوا کیا؟ اصل میں یہ ہوا کہ نئے علوم کی دریافت کا کام غیر مسلموں نے کیا تھا زیادہ تر، پچھلی 2-3 صدیوں 4 صدیوں میں مسلمان علمی زوال کا شکار رہے۔ انہوں نے صرف یہ کام اپنے ذمہ لیا کہ جو سائنسی تصور سامنے آتا تھا اس کا قرآن سے یہ اس بات کر دیتے تھے اور ڈٹ جاتے تھے کسی آیت کے ساتھ جوڑ کے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس بات کا ثبوت بعد میں لاتے، بہتر تھا کہ قرآن سے ہدایت لے کر نئے علوم کی طرف موو فارورڈ ہوتے، نئے علوم کی طرف قرآن سے ہدایت لے کر قرآن کا جو منہاج تھا تخلیق کائنات سے متعلق، انسانیت سے متعلق، اپنا فلکیات سے متعلق، زمین سے متعلق، دریاؤں سے متعلق، یہ جو محسوس اور سائنسی حقائق قرآن نے بیان کیے، ان کی بنیاد پر سائنسی علوم کی طرف موو کرنے کی بجائے جو سائنسی علوم مغرب سے آ رہے تھے ان کو قرآنی آیتوں کا رنگ چڑھانے کی صحیح شروع کر دی گئی۔ اس سے نئے علوم کی دریافت کی طرف متوجہ ہونے کے بعد ختم ہو گئی، جو آتا تھا اس کو ہم قرآنی بنا دیتے تھے۔ یہ اصل مسئلہ ہوا۔ اسلام کا چوتھا اہم اصول تھا عقیدہ اصول، اہم اصول اور عقیدہ انسان اور کائنات کی تکمیل کا ہے، جو موت سے شروع ہوتا ہے۔ ہر انسان کی موت برحق ہے، مگر یہ موت اس کو فنا نہیں کرتی بلکہ ایک اور زندگی کی طرح منتقل کر دیتی ہے۔ نئی زندگی کی راہ کی آسانی اور مشکلوں کا دار و مدار دنیا میں انسان کے مثبت اور منفی اعمال پر منحصر ہوگا۔ مثبت اعمال کے ثمرے میں کائنات کے راز پالے گا، تو اس کائنات کا بالآخر جب ختم ہو جائے گی یہ کائنات تو وہ اس کے متعلق حقیقی رائے پالے گا کہ یہ اتنے وقت کے لیے آئی تھی، اس سے میں نے یہ کچھ نکالنا تھا، اب یہ ختم ہو رہی ہے۔ اس تصور اور اصول کی بنیاد پر جس قدر نئے علوم سامنے آئیں گے وہ اسلام کے ہاں ان پر اعتراض واقع ہی نہیں ہوگا، چونکہ یہ کائنات ایک ایسا امتحان گاہ ہے جس میں آپ نے امتحان میں تجربہ بھی ہوتا ہے، سیکھنا بھی ہوتا ہے، پھر جواب دہی بھی ہوتی ہے۔ تو اس کائنات کے اندر سے ہم نے سیکھنا بھی تھا، اس پر تجربے بھی کرنے تھے۔ ہم صرف بیٹھ کے دوسروں کے تجربوں کو تائید یا تردید کی سند دینے، اس سے قومیں نہیں بنا کرتی۔ یہ وہ بنیاد تھی، یہ وہ ایک رویہ میں نے آج کے اس لیکچر میں بیان کیا، یہ وہ رویہ تھا جو بیان کیا گیا قرآنی جدید علوم قرآن سے ٹکراتے ہیں، اور اسی کے اندر میں نے اس پر تنقید اور جرح بھی کر دی کہ حقیقی رویہ یہ نہیں تھا بلکہ حقیقی رویہ اس کے متضاد تھا، اور قرآن جگہ جگہ اس کو سپورٹ کرتا تھا۔ قرآن کا تصور توحید بھی اس کو سپورٹ کرتا تھا کہ اسلامی کے جدید علوم کی طرف جایا جائے۔ قرآن کا عمومی مزاج بھی اس کو سپورٹ کرتا تھا کہ تصغیر کائنات کی طرف لایا جائے۔ قرآن میں جو نبوت محمدی اپنے مطلب نبوت کے جو ارتقاء نبوت تھا اور پھر اختتام ہو گیا، اور اس کے درمیان جو ایک پورا کا پورا پروسیس اور جو ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ بھی اس طرف، ان کا عمومی مزاج بھی اس طرف ہے کہ کائنات کے راز سر بستہ دریافت کیے جائیں، اور پھر جو انسان کا کائنات سے تعلق ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے، انسان کا خدا سے تعلق ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے، انسان کا خود اپنے نتیجے کے حوالے سے تعلق ہے کہ میں نے آگے کہاں جانا ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کائنات کے حقائق کو دریافت کر کے اس کے اندر اس کو تجربہ گاہ بنایا جائے۔ یعنی اتنی بادی النظر میں اتنے دلائل اور اتنی سپورٹ ظاہری اور باطنی ہونے کے باوجود ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ فکر فروغ پا گئی کہ قرآن جدید علوم کا قرآن سے تعلق نہیں، اور پھر ہے کس سے تعلق، پھر یہ ٹیکہ لگا دیا گیا کہ قرآن اس لیے ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد جنت میں لے کر جائے۔ یہ قرآن فکر پر بڑا ضرب تھی۔ علوم القرآن کی تدوین نو ایک واحد رستہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے نکال کے
نئے اصول دریافت کر کے ان نوجوانوں کو جو قرآن کے بنیادی معتقدات ہیں نئے اصولوں کی روشنی میں پڑھائے جائیں تاکہ یہ تصورات رفع ہوں۔